جشن رضا ہے، 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 جشن رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حرف عقیدت کے ساتھ آپ کا میزبان محمد نذیر سیالوی حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این این نیوز نیٹ ورک، تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریلی شہر کے ایک محلے کے در و دیوار کو بڑی خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا اور اہل محلہ ان کی خوشی دیدنی تھی، اور گلیوں کو در و دیوار کو بڑے خوبصورت انداز سے سجانے کی وجہ ہر کوئی حیران پریشان کہ آج کوئی ایسا ایونٹ نہیں، کوئی ایسا تہوار نہیں، اس سجانے کی، اس سجاوٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک شخص نے پوچھا اہل محلہ سے کہ آج ایسا کیا ہے کہ اتنی خوبصورتی سے اس محلے کے در و دیوار کو سجایا جا رہا ہے اور ہر شخص کے چہرے کی خوشی دیدنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس عالم اسلام کی بڑی ہی عظیم، معتبر، مقتدر شخصیت تشریف لا رہی ہیں۔ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ کہاں اسی شہر کے دوسرے محلے سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو سوال پوچھنے والا اور حیرت میں ڈوب گیا کہ اسی شہر کے دوسرے محلے سے تشریف لا رہی ہیں اور ان کے لیے اتنا اہتمام اور انصرام۔ تو اس نے کہا تم نہیں جانتے وہ بندہ خدا جو اپنے علمی مشاغل میں اس درجے تک مصروف ہے کہ اس کے پاس صرف وقت یہ ہوتا ہے کہ جب بندگی خدا تعالیٰ کے لیے اذان بلند ہوتی ہے تو وہ اپنے حجرے سے نکلتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور سجود اور رکوع کرنے کے بعد پھر وہ اپنے حجرے کی جانب واپس چلا جاتا ہے اور اپنے علمی مشاغل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو آج وہ ہستی جو اپنے تمام معمولات کو، تمام علمی روحانی مشاغل کو ترک کر کے کچھ وقت کے لیے ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی اثناء میں ایک شور بلند ہوتا ہے کہ امام تیار ہیں، امام کا استقبال کی لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پالکی رکھ دی جاتی ہے امام کے در دولت کے سامنے۔ تو اس زمانے میں مہمانوں کو لے کے آنے کا جو انداز تھا کہ پالکی میں لے کے لایا جاتا تھا، تو حضرت امام کو جو مہمان تھے ان کو جو ہے پالکی میں بٹھایا گیا۔ پالکی کچھ دیر چلی، پالکی اٹھانے والے لے کے چلے تو اچانک اس مہمان کی آواز بلند ہوئی اور کہا کہ پالکی کو روک دو اور نیچے اتار دو۔ امام بڑے جو مہمان تھے وہ بڑے اضطراب سے باہر آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی آل رسول تو نہیں؟ میں تمہیں سچ سچ بتانا، میں تمہارے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں کوئی آل رسول تو نہیں؟ تو ان میں سے ایک شخص سر جھکا کر کہتا ہے کہ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس سے ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ میں ہی اس گلشن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں، آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دیا تو مجھے سچ بتانا پڑا۔ تو جب امام نے یہ سنا تو انہوں نے اپنی دستار ان کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ معزز شہزادے، لا علمی میں مجھ سے خطا ہو گئی۔ کل قیامت کے دن جب حضور علیہ السلام نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا تجھے میرے ہی شہزادے ان کے دوش نازنی نظر آئے ان پر سواری کرنے کے لیے، تو میں کیا جواب دوں گا آقا کے حضور؟ اور وہ عاشق دلگیر ایک محبوب کو جس طرح راضی کرتا ہے، رو رو کے منا رہا ہے کہ شہزادے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو زمانے نے دیکھا کہ وقت کا امام جن کا علمی رعب و دبدبہ، علمی وجاہت عرب و عجم میں مشہور، اور وہ ایک شہزادے سے اپنی اس لا علمی کی خطا کی معافی مانگ رہا ہے۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ حضور میں تو
اس حوالے سے آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، تو جب انہوں نے راضی کر لیا لیکن دل کو تسلی نہ ہوئی، کہا کہ اب آپ پالکی میں بیٹھیں تو وقت کا امام آپ کو کندھا دے گا، تب جا کے اس گناہ کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو دیکھنے والوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ عشق جب اپنے محبوب سے کس طرح کا انداز اختیار کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ ہستی جن کا تذکرہ کیا کائنات انہیں امام عاشقاں، امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام خاص طور پر آپ ہی کے فضائل و مناقب، آپ کے زہد و تقویٰ، آپ کے علم و کمال کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ آج اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محترم مذہبی اسکالر حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے قبلہ سے اس حوالے سے جانتے ہیں، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، کہ آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کی ولادت پاک کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ اکبر۔ DNN چینل دیکھنے والے تمام سامعین اور تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی اس خوبصورت بزم میں ہمارے جو میزبان ہیں، میرے محترم بھائی فصیح اللسان محمد نذیر سیالوی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ DNN چینل والے اس پوری ٹیم کا بھی شکریہ بھی ادا کروں گا، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے۔ اور جی یہ جو خوبصورت ہستیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان ہستیوں کے فیضان نوازے اور ان کی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کریں گے، عام طور پر تو آپ کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کا جو مشہور لقب ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا کہنے، اعلیٰ حضرت کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، بہت بڑا لفظ ہے، اپنے اندر بہت سارے معانی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اور نام آپ کا امام احمد رضا، لیکن آپ کا خاندانی پس منظر عرض کرنے سے پہلے جو آیت بینہ میں نے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی وضاحت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آیت اعلیٰ حضرت کی زندگی پر کیسے فٹ آتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے تو ہمیں بے شمار نقطے ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب دیکھیں اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی 5 خوبیاں اس آیت میں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ، کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دوسری خوبی کیا ہے اس میں؟ اذلۃ علی المؤمنین، جب وہ مومنوں سے گفتگو کریں گے تو بڑا نرم اور میٹھا لہجہ کیا ہوگا۔ کہنے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ اعزۃ علی الکافرین، اللہ، جب کسی بد عقیدہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ غلبہ ہوگا ان کے چہروں پہ، روب و دبدبا ہوگا۔ اللہ اکبر۔
اور چوتھی خوبی کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اپنا مال، تن، من، دھن، ہر چیز اللہ کے رستے میں لٹانے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پانچویں خوبی کیا بیان فرمائی؟ ولا یخافون لومۃ لائم، لوگ باتیں کریں گے، تان و تشریح کریں گے، لوگ گفتگو کریں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ اب یہ پانچ اوصاف ذکر کر کے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، اللہ ایسے لوگوں پر ہی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یوتیہ من یشاء، یہ بھی اللہ اپنا یہ فضل ان لوگوں پر کرتا ہے جن کو چن لیتا ہے، واہ واہ، جن کا انتخاب کر لیتا کیا ہے۔ کہنے، کیا کہنے۔ اب مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں اوصاف اعلیٰ حضرت میں پائے جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی زندگی پر یہ آیت پوری کی پوری منطبق اور فٹ ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، فرید الدہر، اللہ شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء، رئیس المتکلمین، اللہ اکبر، استاذ الاساتذہ، فخر المدرسین، واہ واہ، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ آئے الشاہ کیا کہنے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ آپ کا جو پیدائشی نام نامی اسم گرامی ہے، واہ، وہ آپ کا نام نامی اسم گرامی رکھا گیا تھا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے جو جد امجد تھے، آپ کے دادا جان مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام احمد رکھا تھا، سبحان اللہ، محمد رضا اور احمد رضا، کیا کہنے۔ یہ آپ کا پیدائشی نام رکھا گیا۔ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں کہ یہ دو نام کیوں ہیں۔ کیوں رکھیں؟ اللہ اکبر، آپ کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، بے شک، اور آپ کی والدہ محترمہ ان کا نام نامی اسم گرامی تھا حسینی خانم۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام نامی اسم گرامی تھا حسینی خانم۔ آپ کی ولادت 14 جون 1856 عیسوی میں ظہر کے وقت ہفتے کا دن تھا جب آپ اس کائنات میں تشریف لائے۔ اللہ، یہ آپ کی ولادت کا جو مختصر سی باتیں تھیں۔ اب چلتے ہیں آپ کے خاندانی پس منظر کی طرف۔ نذیر بھائی، یہ بڑی کمال کی باتیں ہیں، اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ خاندان جب خاندان کے لوگ یا بڑے بزرگ اس طرح کے ہوں، واہ واہ، حامد رضا خان جیسے ہوں، مولانا نقی علی خان جیسے اللہ ہوں، اکبر، اللہ تو اللہ ان کو بیٹا بھی احمد رضا جیسا ہی سبحان دیتا اللہ، ہے۔ کیا کہیں۔ مولانا حامد رضا خان سوداگرہ محلہ تھا، آپ کے دادا جی، اعلیٰ حضرت کے دادا جی واہ واہ، محلہ سوداگرہ سے گزر رہے تھے، اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا، بڑی اس میں بڑے سارے معنی بھی چھپے ہوئے ہیں، اور آپ کو بڑی اس سے نا لذت محسوس ہوگی اس جو میں جملہ عرض کرنے لگا بسم ہوں۔ اللہ، بسم اللہ، مولانا حامد رضا خان سوداگرہ محلے سے گزر رہے ہیں، واہ واہ، اور وہ محلہ ایسا تھا جہاں پہ رقاصاؤں کے ڈیرے تھے، اللہ، ان کے وہ کوٹھے موجود تھے، اللہ، اور یہ دن تھے جن دنوں میں ہندو ہولی مناتے ہیں، ہولی کے تہوار کے دن چل رہے تھے۔ اب مولانا حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے دادا جان آپ اس محلے سے گزرے تو آپ کے ساتھ نا آپ کے کچھ خادم، کچھ مریدین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ واہ واہ، تو اس محلے میں سے گزرتے ہوئے نا ایک رقاصہ کھڑی ہے، اپنے کوٹھے کی چھت کے نا چھت پہ سامنے کھڑی ہے، تو اس نے جب مولانا حامد رضا خان کو گزرتے ہوئے دیکھا نا، اس کے دل میں ایک شرارت آئی۔ اللہ، شرارت کیا آئی کہ یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، مسلمانوں کا مذہبی رہنما ہے، تو میں اس پہ نا ہولی کا رنگ پھینکتی ہوں، اللہ اکبر، جب ان پہ ہولی کا رنگ گرے گا تو میں خود ہی تالی بجا کے ان کا تماشا لگا دوں گی کہ دیکھو مسلمانوں کا لیڈر ہے، مسلمانوں کا مذہبی رہنما ہے، اور ہمارے ہندوؤں کا جو ہولی کا تہوار ہے اس کو منا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب جب اعلیٰ حضرت کے دادا جی وہاں سے گزرے نا تو اس نے نا آپ کے اوپر رنگ پھینک دیا۔ اللہ، اب جب رنگ پھینکا نا تو آپ کے جو خادمین تھے، مریدین تھے، ان کو غصہ آیا اور کہنے لگے حضور ہم اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اللہ، تو
سیالوی صاحب جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا نا، ہائے ہائے سبحان اللہ، جیسے وہ حدیث پاک ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے بندے اللہ کی دی ہوئی خاص قوت اور طاقت سے دیکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھائی تم لوگ رکو، ٹھہرو، تم لوگ پریشان نہ ہو، بات تو اتنی سی ہے نا، اس نے ہمیں ہمارے اوپر رنگ پھینکا ہے، ہم بھی اس سے بدلہ لے لیتے ہیں، واہ واہ، ہم بھی اس سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ حضور آپ کیسے بدلہ لیں گے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بھائی بات اس طرح ہے، اس نے ہمیں رنگا ہے، ہم اس کو رنگ دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، اس نے ہمیں رنگا ہے، ہم اس کو رنگ دیتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اب کیا ہوتا ہے کہ جو خادمین تھے نا، اللہ ان کے دل میں ایک تجسس سا پیدا ہوا کہ اس نے تو ہولی کا رنگ پھینکا ہے، واہ واہ، اس نے تو ہولی کے رنگ میں جو ہے نا آپ کے کپڑوں کو رنگا ہے، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے خادموں کو فرمایا اس نے ہمیں اپنا رنگ دیا ہے، ہم اس کو اپنے پیارے آقا کا رنگ دے دیتے ہیں، واہ واہ واہ، ہم رسول اللہ کے رنگ میں اس کو رنگتے ہیں۔ بس جو ہی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے نا، اللہ اکبر، تو وہ عورت جو چھت پہ کھڑی تھی فوراً نیچے آئی، ہائے آ کے قدموں میں گری، قدموں میں گر کے کہتی ہے حضور باقی باتیں بعد میں کریں گے، واہ میں نے آپ کو رنگ چڑھایا ہے، آپ مجھے اپنے نبی کا رنگ چڑھا دیں۔ سبحان اللہ، آپ نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ تو یہ وہ خاندان تھا سبحان اللہ، جس خاندان کے چشم و چراغ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، کیا کہنے، جس خاندان کے چشم و چراغ کو مجدد دین کہا جاتا ہے، جس خاندان کے چشم و چراغ کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے، کہنے، سبحان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو آپ کا میں نے مختصر چا خاندانی پس منظر عرض کیا ہے، ظہیر بھائی باتیں تو اس میں بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں اور بہت کچھ پڑا ہوا ہے، بے شک، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر بس اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نذرانہ محبت اور منقبت پیش کرنا ہے، تو ایک ایک بات میں عرض کر کے آگے چلتا جاتا ہوں۔ بسم اللہ، جی جہاں تک بات کرتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، بے شک، تو اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، سبحان اللہ، اتنی مختصر سی عمر میں اور اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور 13 سال کی عمر مبارک جب آپ کی ہوتی ہے نا، تو 13 سال کی عمر مبارک میں آپ نے فتویٰ نویسی بھی شروع کر لی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ آپ کا ابتدائی علمی کمال تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ابتدائی آپ کے علمی حالات تھے، واہ واہ، اور دنیا ایک مرتبہ اشش کر اٹھی کہ یہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ چھوٹی سی عمر ہے، اور اس چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے کمالات دکھا رہا ہے سبحان اللہ، کہ اتنی عمر میں فتاوی جات لکھ رہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جہاں پر خاندانی جو ہے نا وہ پس منظر تھا، اس میں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کے دادا جی نا اعلیٰ حضرت کی ولادت کے وقت سبحان اللہ، مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، واہ واہ، آپ ایک دن نا باہر سے گھر تشریف لاتے ہیں، مولانا نقی علی خان کے گھر، سبحان ابھی اعلیٰ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی، سبحان اللہ، تو آپ تشریف لائے تو اپنے بیٹے نا مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد محترم، واہ واہ، ان کو بٹھایا اور بٹھا کے ارشاد فرمانے لگے، نقی علی خان میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تمہاری نسل سے، تمہاری اولاد سے ایک ایسا چشم و چراغ پیدا ہوگا، ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس بیٹے کی خوبی یہ ہوگی کہ پیدائشی طور پر ہی تم اگر اس کے ماتھے کو دیکھو گے تو پیدائشی طور پر ہی تمہیں اس کے ماتھے سے عشق مصطفیٰ کی نوری شمع نظر آئیں گی، سبحان اللہ، نوری کرنیں نظر آئیں گی۔ اب یہ پیدائش سے پہلے ہی اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کے جد امجد، آپ کے دادا جان اس کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں۔ تو جب اتنے بڑی ہستیاں ہوں، اتنے بڑی شخصیات ہوں، تو اللہ ان کو بیٹے بھی امام احمد رضا جیسے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، ایک میں نے سنا بزرگوں سے، علماء سے، کہ آپ کا حافظہ بھی بہت کمال کا تھا، اس حوالے سے بھی کچھ؟ اعلیٰ حضرت کے حافظے کی بات آپ کرتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا نا اس پہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کی گوش گزار کرتا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نا ایک مرتبہ دلی چلے گئے، اللہ اکبر، اور دلی میں آپ کے ایک دوست تھے جو عالم دین تھے، ان کے پاس نا آپ تشریف لے گئے۔ واہ، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اس نے نا بڑا اہتمام کیا، بڑا استقبال کیا، خدمت کے لیے سارا اہتمام و انصرام کرتا ہے۔
اب اعلیٰ حضرت کے پاس جب بیٹھا نا تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں بھائی تمہارے پاس لائبریری کتابیں ہیں؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی کتابیں ہیں میرے پاس، لائبریری ہے لیکن چھوٹی سی لائبریری ہے، چند کتابیں ہیں میرے پاس. آپ نے فرمایا تمہارے پاس فتاوی حامدیہ ہے؟ اللہ فتاوی حامدیہ، اور یہ عربی کا فتاوی تھا، 2 جلدوں میں ہے، بیروت کا چھپا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار میری لائبریری میں یہ فتاوی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ہے تو مجھے وہ دو، میں 1-2 دن کے بعد تمہیں واپس کر دوں گا. اللہ اکبر. اب وہ جو میزبان تھے نا ان کے دل میں تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ میں اگر ان کو کتاب دوں گا یا ان کو یہ فتاوی پیش کروں گا پتہ نہیں مجھے واپس کریں گے نہ کریں گے، کریں گے، کب ہوگا کب نہیں ہوگا، یہ نا کشمکش چل رہی تھی. سبحان اللہ. تو اب اعلیٰ حضرت نے جب اس کی چہرے کو دیکھا نا تو آپ رمز شناس تھے، کیا کہنے، سبحان آپ اللہ. قیافہ شناس تھے، آپ نے ماتھا دیکھا تو محسوس ہو گیا کہ تھوڑا سا تجسس میں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کہ آپ نے وہیں پہ قیام کر لیا، واہ جی. اور وہیں پہ قیام کر کے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ فتاوی یہ کتاب ہمیں دے دو، ہم دیکھتے ہیں اس کو. اب اس نے وہ کتاب نا اعلیٰ حضرت کو پیش کر دی. واہ واہ. اعلیٰ حضرت اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، سبحان اس اللہ. کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کیا کہنے. ساری رات ان دونوں جلدوں کو کھنگالتے رہے، کھولتے رہے. واہ. جب صبح ہوا آپ نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے جانے کی تیاری کی تو ان کو بلایا اور کہنے لگے کہ بہت بہت مہربانی، جزاک اللہ، یہ اپنی کتاب واپس لے لیں. اللہ. اب ان کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ شاید میں نے جو کہا تھا کہ جی مجھے واپس کر دیں، جلدی واپس کر دیں، شاید تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت کو ناگوار سا گزرا ہے تو یہ ابھی سے مجھے واپس کر رہے ہیں. تو کہنے لگا حضور میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے ابھی واپس کریں، اللہ. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی لوٹا دیں. تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے رات تم سے یہ کتاب لی تھی نا تو میں نے ساری رات اس کو دیکھا ہے اور پڑھ لیا ہے. تو کہنے لگا حضور ساری رات میں 2 جلدیں پڑھ کے آپ کو اس کی ازبر تیاری ہو گئی، یاد ہو گئی. آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو، کہاں سے پوچھتے ہو، مسئلہ تم نے پوچھنا ہے، صفحہ نمبر بھی تمہیں میں بتا دوں گا. اللہ اکبر. یہ آپ کا حافظے کا کمال تھا، کیا کہنے، سبحان اللہ. حافظے کا کمال اس طرح کا تھا. بلکہ مجھے اس میں ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ آپ نا عصر کی نماز کا وقت تھا، واہ واہ. تو اعلیٰ حضرت وضو کے لیے نا عصر کے لیے تیاری فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو عرض کیا گیا حضور ایک مہمان ہے جو جرمنی سے آیا ہے اللہ. اور آپ سے ملنا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا لے آؤ بھائی. واہ. جب وہ بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگا جی میں علم ریاضی کا ماہر ہوں، اللہ اکبر. علم ریاضی کا میں سائنسدان ہوں، ایک مسئلہ پھنس گیا ہے ہمیں اور میں نے اس کے لیے فرانس کا چکر بھی لگایا ہے، میں اس کے لیے پورا جرمن پھر آیا ہوں اور بھی ملکوں میں گیا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. واہ واہ. اللہ اکبر. تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تمہارے مسئلے کا حل ایک بندہ کرے گا جس کا نام احمد رضا خان ہے، کیا کہنے. اور وہ انڈیا کے شہر بریلی کے اندر موجود ہے. سبحان تو میں اللہ. جرمن سے اس مسئلے کا حل لینے کے لیے آیا ہوں، یہ مسئلہ علم ریاضی کا ہے. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت آپ ارشاد فرماتے ہیں بھائی پہلے نماز نہ پڑھ لیں، اللہ. کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے، وقت جا رہا ہے، نماز نہ پڑھ لیں. اب اس بندے نے نا کہا جی میرے پاس وقت کم ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے. تو میں نے پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اپنے منہ کے اندر کچھ پڑھا، ہلکا سا لب حرکت کیے، ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے شاگرد لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت کیا کہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ یہ آ گیا ہے اب واپس نہ جائے. کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ آ گیا ہے اللہ اب واپس نہ جائے. واہ واہ واہ. بس جب یوں ہی یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا تو آپ فرماتے ہیں لاؤ بھائی کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، تمہارے مسئلے کا حل کر دوں. سبحان اللہ. تو وہ کہتا ہے حضور پہلے نماز نہ پڑھ لیں. اللہ اکبر. اب وہ کہتا ہے حضور پہلے نماز نہ پڑھ لیں. سبحان اللہ. سبحان آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، واہ واہ. پہلے مسلمان ہونا پڑے گا. تو اس نے کہا جی دیر کس بات کی ہے، کیا کہنے. کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. اللہ. آپ نے اس کو وضو کروایا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نا آپ نے فرمایا لاؤ مسئلہ کون سا ہے. اللہ اس نے کاغذ قلم رکھا تو آپ نے اس مسئلے کا حل فوراً دے دیا. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو
اللہ تعالیٰ نے سائنسی علوم سے بھی نوازا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سائنسی علوم بھی آپ کے در کی باندی کی حیثیت رکھتے کیا تھے. کہنے کیا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو کمال کا حافظہ عطا کیا تھا. اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت جس میدان میں بھی آئے واہ واہ جس میدان میں بھی آئے سکے اعلیٰ بٹھا حضرت دیے. نے سکے بٹھا کیا دیے. کہنے سبحان اللہ واہ واہ. اچھا حضور ایک واقعہ اور بھی میں نے علماء سے اکثر سنا کہ کسی نے آپ کو حافظ کہہ دیا. اس وقت آپ نے مطلب قرآن مجید حفظ نہیں کیا ہوا تھا. تو رمضان المبارک کے ایام شروع تھے. جی جی. تو آپ مغرب تا عشاء جو ہے وہ ایک سپارہ اس کو تلاوت کرتے قرات کرتے اور تراویح میں وہ پڑھا. 30 دنوں میں بالکل ایسے ہی 30 دنوں میں انہوں نے مکمل قرآن مجید کو حفظ کیا کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ حافظ حافظ ہیں. تو اس بات کے یہ اعلیٰ حضرت کا وہ نا ذہانت کا معاملہ تھا نا. اللہ اکبر. اور اس طرح کے اور بھی بڑے سارے علماء جیسے امام محمد کے بارے میں آتا ہے. امام محمد امام ابو حنیفہ کے پاس جاتے ہیں, حضور مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. تو امام ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا جی آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں. اللہ. تو امام محمد عرض کرتے ہیں حضور میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن میرے دل میں یہ بڑی تڑپ ہے کہ میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں, آپ سے کچھ سیکھوں. تو امام ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں ہم اسی کو اپنا شاگرد بناتے ہیں جو قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے. اب وہ جمعرات کا دن تھا جس دن امام محمد امام ابو حنیفہ کی خدمت میں گئے تھے. آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, جب اگلی جمعرات ہوتی ہے نا تو پھر آ جاتے ہیں حضور مجھے اپنا شاگرد بنا لیں, مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. آپ نے فرمایا بیٹا تم پہلے بھی آئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا شاگرد بناتے ہیں جو قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے, تم پہلے حفظ کراؤ. تو امام محمد کہتے ہیں میں پچھلی جمعرات کو آیا تھا, مجھے یاد ہے, آپ سنیں کہاں سے سنیں کہ میں پورا قرآن سنانے کے لیے سبحان اللہ. یہ امام محمد تھے. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ آپ کو حافظ کہا گیا تو رمضان شریف کے دنوں میں آپ مغرب سے عشاء سبحان اللہ سپارے کی تلاوت کرتے, اس کو پڑھتے, اور عشاء تراویح میں عشاء کے بعد وہ سپارہ مصلی پر کھڑے ہو کر سنا دیتے. یہ واقعتاً اعلیٰ حضرت کو کمال کا اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. حضور آپ کا نعتیہ کلام ہدایت بخشش جو 4 دانگے عالم میں جس کی ایک دھوم ہے, اور جب بھی جہاں بھی آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے محفل میں ایک خاص رنگ ہو جاتا ہے سننے والوں پر پڑھنے والوں پر. تو ایسا منفرد کلام جن کے بارے میں کہا گیا کہ کلام الامام امام الکلام, اس حوالے سے بھی کوئی کچھ چیز ارشاد فرما دیں. جہاں تک بات ہے نا جی اعلیٰ حضرت کے کلام کی, ہم صرف اور صرف آپ اعلیٰ حضرت کے کلام کو نہ دیکھیں. ہاں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے جو تصنیفی کام کیا ہے نا, سبحان اللہ, آج تک بڑے بڑے محقق آئے, بڑے بڑے مصنف آئے, بڑے بڑے مدقق آئے, لیکن جو کام اعلیٰ حضرت نے کر دیا ہے نا اس لیول کا آج تک نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا. 1000 سے زیادہ آپ نے کتب لکھی ہیں. اور میں یہ جو کنز الایمان شریف ہے نا آپ کا ترجمہ, اگر اسی ترجمے کو نذیر بھائی پڑھے نا تو آپ کے ایک ایک لفظ سے آپ کے قلم سے عشق رسول ٹپکتا نظر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بڑی خاص آپ نے بات ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. سورہ علم نشرہ کو پڑھ لیں, سورہ والضحیٰ کو پڑھ لیں, سورہ فتح کو پڑھ لیں. ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں ایک مثال صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ یہ سورہ والضحیٰ کے اندر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, اس میں عام مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے, مترجم لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اے محمد آپ گمراہ تھے, ہم نے آپ کو ہدایت دی. یہ عام سا ترجمہ ہے. حالانکہ اسی قرآن کو پڑھے نا تو یہی قرآن اس کا جواب دیتا ہے, اور قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قرآن کہتا ہے کہ اے وہ ستارے جو معراج کی رات جانے والا بھی ہے اور آنے والا بھی ہے, ما ضل صاحبکم, تمہارا صاحب یعنی محمد کریم گمراہ نہیں ہوئے. اب ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ یہ گمراہ نہیں ہے, دوسری جگہ پہ یہ ترجمہ کیسے کر دیں کہ تم گمراہ تھے ہم نے تمہیں ہدایت دی. تو یہ عام تراجم ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں پہ کمال کر دیا ہے. اس عقدے کو بھی آپ نے اس محبت سے اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے آپ نے کھولا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں, اے محبوب
آپ ہماری محبت میں خود رفتہ تھے۔ اللہ اکبر، واہ اور واہ خود واہ، رفتہ کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کو دن رات بس ہمارا ہی خیال تھا، کیا کہنے، سبحان اللہ، آپ کو دن رات بس ہماری محبت میں لگے رہے، واہ، تو ہم نے کیا کیا، اپنی محبت کے راستے تمہارے لیے اور کھول دیے ہیں۔ اللہ، یہ اعلیٰ، تو اعلیٰ حضرت کی یہ وسعت ظرفی تھی کہ آپ نے جتنے بھی تصانیف لکھی ہیں، آپ نے تفسیر لکھی ہے یا آپ نے احادیث پہ بات کی ہے، واہ، آپ نے 60 سے زیادہ علوم میں آپ ماہر تھے، سبحان اللہ، سبحان 60 سے زیادہ علوم میں، اگر علوم کو گنا جائے تو 60 علوم گننا بہت مشکل بات ہے، میں چند ایک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ علم تفسیر کو دیکھیں، علم تفسیر پر آپ نے قلم اٹھایا، کیا کہنا، اصول تفسیر پر آپ نے قلم اٹھایا، علم حدیث اور پھر اصول حدیث، یہ الگ الگ فن ہے، واہ، پھر آپ نے فقہ پہ قلم اٹھایا، اصول فقہ پہ آپ نے قلم اٹھایا، واہ، واہ، علم کلام پر آپ نے زور آزمائی کی، سبحان علم اللہ، بیان، علم بدیع، علم استعارہ، علم ہندسہ، علم ریاضی اور علم الکلام، علم پھر العادات، علم العادات، کیا علم کہنے، ابجد، آئے ہائے، علم سبحان اللہ، ریاضی، علم فلسفہ اور علم ہندسہ، علم طبیعیات، علم کیمیا، مطلب کوئی ایسا علم نظر نہیں آئے گا سبحان اللہ، جہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کام نہ کیا کیا ہو۔ ہو، اللہ لیکن جب اکبر، آپ کی شاعری کی بات کرتے ہیں، ہائے ہائے، جیسے آپ نے ہدایت بخشش کا ذکر کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعتیہ کلام ہے نا آپ کا، ہدایت کی بخشش، آج تک نہ اس کی مثال مل سکی، بے شک، نہ مل سکتی ہے۔ علامہ اقبال جیسی ہستی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑے قصائد لکھے، واہ واہ، بڑی نعتیں لکھی ہیں، لیکن جو کمال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کر دیا ہے نا، اعلیٰ حضرت کی پیارے آقا کی بارگاہ میں جو محبت برے نذرانے پیش کیے، سبحان اللہ، اور ایک کلام تو ایسا بھی ہے جو 4 5 زبانوں میں لکھا گیا ہے، کیا کہنے، لمیات نظیروں کا، لمیات، فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، واہ واہ، اس میں ہندی بھی آ گئی، فارسی بھی آ گئی، عربی بھی آ گئی، تو یہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا یہ ملکہ بخشا ہوا تھا سبحان اللہ، کہ ہدایت کے بخشش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر آپ کا یہ جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے پہ لاکھوں سلام، ہر زبان پہ یہ جملے جاری ہیں، اور یہ ایسے جاری ہوئے، آج بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ یہ تا قیام قیامت حضور کی بارگاہ میں یہ اتنا حضور یہ ایک سلام مقبول ہوا کہ مدینہ شریف میں نے اہل عرب کو اس مصرے کو پڑھتے ہوئے، بالکل ایسے ہی ہے، اہل عرب بھی، بلکہ میں تو یہاں تک بھی پڑھ رہا تھا کہ 2 انگریز نا اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، اللہ اکبر، اور انہوں نے آ کے اعلیٰ حضرت سے ایک سوال پوچھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ کہنے لگے جی ہم نے آپ کے علماء سے ایک حدیث سنی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ، کہ علماء جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، کیا تو کہنا، کیا یہ حدیث ہے؟ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی یہ حدیث ہے اور پیارے آقا کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ کہنے لگے آپ بھی عالم ہیں، اللہ اکبر، آپ بھی اپنے آپ کو نبی کی وراثت میں سے کہتے ہیں، نبی کے وارث کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، تو اعلیٰ حضرت نے نا آپ مسکرا کے ارشاد فرمایا بھائی میں عالم نہیں ہوں، اللہ، میں تو علماء کی خدمت کرنے والا ہوں۔ یہ تھی آپ کی عاجزی اور انکساری، سبحان اللہ، میں تو علماء کی خدمت کرنے والا ہوں۔ کیا کہنے، تو کہنے لگے جی ایک سوال ہے ہمارا، اللہ، آپ نے فرمایا پوچھیں۔ کہنے لگے اس حدیث کے مطابق کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، واہ واہ، تو کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں نا، ہمیں پتہ چلے، اس بات کو ثابت کریں واہ کہ واقعی علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو؟ واہ، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو 2 چیلیں اڑتی جا رہی تھیں۔ اللہ، اب چیل جب اڑتی ہے نا تو آگے پیچھے اڑتی ہیں، برابر میں نہیں اڑتی۔ صحیح، تو کہنے لگے یہ چیلیں اڑتی نظر آ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں یہ آپس میں کوئی باتیں بھی کر رہی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ نبی تو وہ ہوتے ہیں جو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں تو ہم یہ مان جائیں گے کہ واقعی جو علماء ہے وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ، اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ دونوں بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا بات کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگے آپ نے ارشاد فرمایا جو پیچھے والی چیل ہے نا اللہ، اس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے،
اللہ اکبر. اور وہ پیچھے والی چیل آگے والی چیل کو کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہے، میں رفتار سے نہیں اڑ سکتی، لہٰذا تم اپنی رفتار کو سلو رکھو، آہستہ رکھو، تاکہ دونوں مل کے منزل پر پہنچ جائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ پیچھے والی کہہ رہی ہے. تو جی آگے والی، تو کہتے ہیں آگے والی کہہ رہی ہے کہ بھائی سفر لمبا ہے، ہم نے اپنی منزل پر بھی پہنچنا ہے، لہٰذا میں اپنی رفتار تھوڑا کم کر لیتی ہوں، اللہ تم بڑھا دو، سبحان تاکہ ہم دونوں اپنی منزل پر پہنچ جائیں. اب جب آپ نے ان کی گفتگو بتائی نا، اللہ. تو وہ انگریز سوچنے لگے ہمیں کیا پتا جی انہوں نے سچ کہا ہے کہ جھوٹ کہا ہے، اس کی تصدیق کیسے ہوگی، تحقیق کیسے ہوگی. اس نے کیا کیا، پسٹل نکالا، گن نکالی اور اس نے فائر کر دیا. اب وہ جو پیچھے والی چیل تھی نا، اس کو فائر لگا، وہ چیل نیچے گرنے لگی، تو دوڑ کے پکڑنے لگا نا. تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا پکڑ کے میرے پاس لانا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ واقعتاً انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس چیل کو پکڑا، اعلیٰ حضرت کے پاس لائے، فرمایا دیکھو. اس کو دیکھا گیا تو اس کو پاؤں میں واقعی کانٹا لگا ہوا تھا اللہ. اور کانٹا چبھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ جب کانٹے کا پتہ چل گیا ہے، ہائے 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 ہائے. وہ آسمان پہ اڑ رہی ہے، نیچے بیٹھ کے اس کا کانٹا دیکھ کے بتا دیا جی ہے، تو پھر یقیناً اس کی بات بھی سچی ہوگی. تو اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرماتے ہیں تم مجھے نے سچا کہو، میں نہیں کہتا کہ میری تعریف کرو، بس یہ کہو کہ جو میں نے لوگوں کو پیغام دیا ہے نا، وہ پیغام سچا ہے. کہتا جی وہ پیغام کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے پیغام دیا ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ان انگریزوں نے جب اعلیٰ حضرت کی یہ بات سنی نا، تو وہیں پہ قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے حضور کلمہ پڑھائیں، اور جس نبی کا آپ پرچار کرتے ہیں ہمیں بھی اس نبی کے غلاموں میں شامل فرما دیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنی بے مثال شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے. تو حضور یہ آپ کی عمر مبارک اور وصال کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے. وصال مبارک کے حوالے سے بھی میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا. آپ نے اپنے وصال مبارک سے 4 ماہ 22 دن پہلے 4 ماہ 22 دن پہلے اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے طلباء کو ارشاد فرمایا کہ اب احمد رضا کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. 4 ماہ 22 دن پہلے بتا رہے ہیں سبحان اللہ. کہ اب احمد رضا کے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس ایک میری وصیت یاد رکھنا. سبحان اللہ. وہ وصیت کیا ہے کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری قبر میرے قد کے برابر بنانا. اللہ. میری قبر کو اتنا گہرا بنانا کہ احمد رضا جس میں کھڑا ہو سکے. پوچھا حضور جب بھی قبر بنائی جاتی ہے تو اتنی گہرائی تو نہیں ہوتی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو نہیں پتا میں نے ساری زندگی با ادب ہاتھ باندھ کے کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو احمد رضا یہ چاہتا ہے کہ جب قبر میں جائیں تو پیارے آقا تشریف لائیں تو میں بیٹھا نہ رہوں، میں لیٹا نہ رہوں، میں حضور کے ادب میں اور حضور کے استقبال میں کھڑا ہو کے وہاں بھی کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. اور مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے. اللہ اکبر. آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، ارے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اعلیٰ حضرت جب آپ نے یہ وصیت فرما لی تو وصیت فرمانے کے بعد آپ کی جو وصال ہوتا ہے وہ 1921 عیسوی 25 صفر المظفر 1340 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے. 25 صفر آپ کا عرس پاک ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی فیوز و برکات عطا فرمائے. آخری بات میں بات کو اختتام کرتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد میں نے خواب میں اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ آپ قبر میں کھڑے ہیں. اللہ. آپ قبر میں کھڑے ہیں. تو میں نے پوچھا استاد محترم آپ قبر میں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کھڑا ہوں
کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعتاً جو اپنی زندگی میں آپ نے وصیت فرمائی تھی، اس وصیت کے مطابق ہی ایسا ہی ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں جو اہل و سنت کا یہ عقیدہ اور یہ درس ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں کاربند فرمائے۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ڈال دی قلب میں الفت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، وما علیہ الا البلاغ۔ ناظرین کرام، ہم سماعت کر رہے تھے سیدی اعلیٰ حضرت کے فضائل و مناقب، بڑے دل نشین انداز میں حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب سیدی اعلیٰ حضرت کے فضائل و مناقب، آپ کے زہد و تقوی، آپ کے علم و کمال کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک خوبصورت کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خاں جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ آپ سے ملتمس ہوں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے گئے، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، سبحان اللہ، کیا کہنے، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، دیکھو دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں،
تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل باہر پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل باہر پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بڑے دل نشیں، پرسوز، پرکیف انداز میں بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے ممتاز محترم ثنا خان حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ اللہ کریم آپ کے سوز و گداز میں، علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج اس خوبصورت پروگرام میں ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عاشقاں الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے حضور اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمد نذیر سیالوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد